سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل رات امیر کپ 2021 کا فائنل میچ دیکھا. اس مقابلے کے ساتھ ہی الثمامہ اسٹیڈیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. الثمامہ اسٹیڈیم کا افتتاح اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر کی اسٹریٹجی کامیاب ہے اور وہ بڑے ٹورنامنٹس اور عالمی ایونٹس کی میزبانی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. قطر نے کہا ہے کہ خواتین، امن و سلامتی اور سیکیورٹی اس کے قومی اور بین الاقوامی پالیسی کی ترجیحات یا پرائرٹیز میں شامل ہیں. اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 64 کنفرم پیشنٹس کی صحتیابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 2,36,048 ہو گئی ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیر کپ 2021 کا فائنل میچ دیکھا. یہ مقابلہ کل اسد اور الریان کی ٹیموں کے درمیان الثمامہ اسٹیڈیم امیر نے فائنل جیتنے والی ٹیم اسد کو امیر کپ سے نوازا. میچ سے پہلے 2022 فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کے لیے تعمیر کیے گئے اس چھٹے اسٹیڈیم الثمامہ کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آیا. ایک سادہ سی افتتاحی تقریب میں قطر کے قدیم کلچر اور اس کی عربی اور اسلامی شناخت کا مظاہرہ کیا گیا. اس اسٹیڈیم کا افتتاح اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر 2022 کے ورلڈ کپ فٹ بال کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. اس موقع پر فیفا کے صدر جناب جیانی انفینٹینو نے کہا کہ قطر 2022 کے تاریخی ایڈیشن کی میزبانی کے سفر کے دوران فٹ بال ورلڈ کو حیران کرتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ الثمامہ اسٹیڈیم ایک ایسا تعمیراتی تحفہ ہے جو نہ صرف قطر بلکہ اس علاقے کی ثقافت کی طرف اشارہ کرتا ہے. واضح ہے کہ الثمامہ اسٹیڈیم کو خلیج میں پہنے جانے والی ٹوپی کی شکل جیسا تعمیر کیا گیا ہے جس کو مقامی لہجے میں گافیہ کہا جاتا ہے. قطر نے کہا ہے کہ خواتین کے امور، امن و سلامتی اور سیکیورٹی قومی اور عالمی سطح پر اس کی جامع پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہیں کیونکہ قطر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خواتین کے مکمل حقوق کا تحفظ اور ایک بنیادی شراکت دار کی حیثیت سے خواتین کو ترقی دینا انتہائی اہم ہے. ان خیالات کا اظہار UNO میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل میں ایک اجلاس کے دوران تقریر کرتے ہوئے کیا. اجلاس کا موضوع تھا امن و سلامتی کی تعمیر اور تحفظ کے لیے خواتین میں سرمایہ کاری. وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے 51 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے واپس آنے والوں میں 26 معاملے درج کیے گئے ہیں. اس دوران مزید 64 کنفرم پیشنٹ صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 2,36,048 ہو گئی ہے. وزارت صحت نے مزید کہا کہ ویکسین لگانے کے قومی پروگرام کے تحت اب تک 48 لاکھ سے زیادہ ڈوز لگائے جا چکے ہیں. ایک طرف جہاں قطر میں کورونا کے مریضوں کی یومیہ تعداد میں واضح کمی آ گئی ہے اور ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت 80% سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں اس وائرس سے اب بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا سے اس وائرس کے خاتمے میں ابھی مزید 1 سال لگ سکتا ہے. سعودی عرب کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور گرین سعودی انیشیٹو کی سپریم کمیٹی کے سربراہ شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے اس پہل کے متعلق پہلے سالانہ فورم کا افتتاح کیا. فورم کا افتتاح کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے توانائی کے شعبے میں مختلف انیشیٹوز کا تذکرہ کیا جن کا مقصد کاربن ایمیشنز کو کم کرنا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ سرکولر
کاربن اکانومی کی راہ پر چلتے ہوئے سن 2060 میں زیرو نیوٹرلٹی کا ہدف حاصل کر لیا جائے۔ سوڈان کے وزیر اعظم ڈاکٹر عبداللہ حمدوک کے دفتر میں میڈیا سیل نے آج نشر کی جانے والی ان معلومات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے وزارتی کونسل کو تحلیل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کے میڈیا دفتر نے کہا کہ مختلف فریقوں کے موقف کے حوالے سے یہ معلومات درست نہیں ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر حمدوک ملک کو درپیش سیاسی بحران سے نمٹنے کے لیے سیاسی طاقتوں اور عبوری انتظامیہ کے مختلف فریقوں کے ساتھ رابطے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کی سول سوسائٹی کی 6 تنظیموں کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ تنظیمیں عطیہ دہندگان یا ڈونرز کی طرف سے دی گئی امداد کو ایکٹیوسٹس کو پہنچا دیتی ہیں۔ اسرائیل کے اس اقدام پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں نے تنقید کی ہے اور اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل نے جن سول آرگنائزیشنز کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے ان میں قیدیوں کی دیکھ بھال کرنے والی تنظیم الضمیر لرعایت الاسیر، فلسطینی بچوں کا دفاع کرنے والی عالمی تحریک، زرعی کمیٹیوں کا اتحاد اور عرب خواتین کمیٹیوں کا اتحاد شامل ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ شام کے لیے UNO کے ایلچی گر پیٹرسن نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران شامی حکومت، اپوزیشن اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے درمیان نیا آئین مرتب کرنے کے لیے ہونے والی بات چیت ناکام ہو گئی ہے اور کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے انتہائی مایوسی کا اظہار کیا۔ شام سے ہی ملنے والی ایک دیگر خبر میں امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ القاعدہ تنظیم کا ایک نمایاں کمانڈر عبدالحمید مطر ایک ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ امریکہ اور 3 یورپی ممالک فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے پیرس میں صلاح مشورے کے بعد اس بات پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے کہ ایران کو جلد از جلد ایٹمی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی دعوت دی جائے۔ یاد رہے کہ چند دنوں قبل ایران نے کہا تھا کہ وہ ایٹمی مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ شمالی چائنا کے اندرونی خود مختاری والے علاقے منگولیا میں کل رات گئے ایک کیمیکل پلانٹ میں دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور دیگر 3 زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ بیان اوبو انڈسٹریل پارک میں ہوا۔ دھماکے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی جس پر آج ہفتے کی صبح قابو پایا جا سکا۔ اور کھیلوں کی دنیا سے یہ خبریں کہ ICC T20 ورلڈ کپ کرکٹ کے سپر 12 کے پہلے میچ میں آج آسٹریلیا نے ساؤتھ افریقہ کو 5 وکٹوں سے ہرا کر اپنا پہلا میچ جیت لیا۔ ساؤتھ افریقہ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 9 وکٹوں پر مقررہ 20 اوورز میں 118 رن بنائے۔ جواباً آسٹریلیا نے 20ویں اوور کی چوتھی بال پر اس ہدف کو پار کر لیا۔ آسٹریلیا کے فاسٹ بالر جوش ہیزل وڈ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آج ہی کھیلے گئے ایک دوسرے مقابلے میں انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بری طرح سے شکست دی ہے۔ ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے صرف 55 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئی۔ انگلینڈ کی جانب سے عادل رشید نے 2.2 اوورز میں 2 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواباً انگلش ٹیم نے اب سے ذرا دیر پہلے 56 رنوں کا آسان ہدف 9 اوور میں ہی پورا کر لیا اور 6 وکٹوں سے میچ اپنے نام کر لیا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کرکٹ میں کل شام پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ مقابلہ دبئی میں کھیلا جائے گا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل رات امیر کپ 2021 کا فائنل میچ دیکھا۔ اس مقابلے کے ساتھ ہی السمامہ اسٹیڈیم کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آ گیا ہے۔ السمامہ اسٹیڈیم کا افتتاح اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر کی اسٹریٹجی کامیاب ہے اور وہ بڑے ٹورنامنٹس اور عالمی ایونٹس کی میزبانی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ خواتین کی ترقی، امن و سلامتی اور سیکیورٹی اس کی
قومی اور بین الاقوامی پالیسی کی ترجیحات یا پرائرٹیز میں شامل ہیں۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 64 کنفرمڈ پیشنٹس کی صحتیابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 2,36,048 ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جاسم الحداد کو اجازت دیجیے۔